السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کائنات ہے وہ کچھ قوانین فطرت کے تحت چل رہی ہے۔ جیسے کہ سورج وہ روزانہ طلوع و غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند کی جو چمک ہے، ستاروں کی جو دمک ہے، اور زمین جو کہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، گریوٹی ہے، یا دیگر کنڈکٹر میں سے، تانبے میں سے جو کرنٹ گزرتا ہے، لکڑی میں نہیں گزرتا، کاغذ میں نہیں گزرتا۔ تو یہ سب مظاہر قوانین فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، اور کائنات میں کوئی بھی فعل وہ آ، فطری قوانین کے خلاف نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی کام فطرت کے قانون کے مخالف ہو جائے، چاہے وہ جادوگری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دعا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی پیر صاحب کے کرامت کے ذریعے سے ہو؟ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تانبے میں سے کرنٹ گزرتا ہے، تو کوئی جادوگر، کوئی پیر صاحب یا کوئی دعا والا بندہ دعا کرے اور کاپر میں سے، تانبے میں سے پھر کرنٹ نہ گزرے، اور اسی طرح جو چیزیں ہیں وہ زمین کے، پتھر ہے وہ زمین کی طرف گرتا ہے، آپ اس کو اچھالتے ہیں تو وہ نیچے زمین کی طرف گرتا ہے۔ تو ایسا ہو کہ زمین سے پتھر وہ اوپر کی طرف چلا جائے، یہی یا دوسرے فطرت کے قوانین کے خلاف کیا کوئی فعل ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ عباس بھائی، آپ نے جو ہے سوال کیا ہے کہ قوانین فطرت کے خلاف کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، یہ تو عام مشاہدہ ہے نا۔ میں چند مثالوں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر میں نیوٹن کی طرف آتا ہوں۔ میں نے تقریباً 2-3 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ آپ نے کہا کہ بس میں گفتگو نہیں کرتا کہ کچھ مسئلہ آپ کے لیے نہ بن جائے۔ قوانین فطرت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں معجزات کا جو اصل مسئلہ ہے، یہ سر سید احمد خان نے اٹھایا ہے۔ وہاں سے مسئلہ بگڑا، مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈالے کہ قوانین فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ نیوٹن خود اس کا قائل ہے۔ میں اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا پروف آپ کو بھیج دوں گا اس گروپ میں، کہ خود اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ نیوٹن معجزات کا قائل تھا۔ ابھی آپ نیوٹن سے بھی، یا سر سید احمد خان، یا آپ نیوٹن سے بھی اوپر کے درجے کے سائنسدان ہیں، لیکن میں آپ کو عقلی مثالوں سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ عذاب قبر کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح راحت کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے بے شمار قبروں کو دیکھا ہے، ہم نے مسلمانوں کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے خوشبو محسوس کی ہے، اور ایسی بھی دیکھی ہے کہ ہم نے اس پہ دفن کرتے وقت اس پہ عذاب شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح گن مثالیں میں آپ کو اور بھی پیش کر سکتا ہوں۔ قوانین فطرت میں آپ کا نظریہ ہے کہ کوئی بھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اگر ہو جائے اور میں آپ کو سامنے، اس گروپ کے سامنے پیش کر دوں، تو آپ بھی مانوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اس کے ساتھ پھر آپ نے دوبارہ سوال کرنا ہے، یا بحث کو اپنے عقیدے نہیں چھوڑنا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، صرف بس اعتراضات کرتے ہیں۔ جب میں وہ جواب دے دوں تو پھر آپ دوسرا سوال کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ نیوٹن سے بھی آپ اوپر کے نہیں ہو۔ نیوٹن معجزات کا قائل ہے، اور میں، اگر آپ دوسرا کلپ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ کو مثالوں سے سمجھا دوں گا، اور میں پروف کے ذریعے آپ کو دکھا دوں گا۔ میں یہاں پر تصویریں بھیج دوں گا کہ فطرت قوانین میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اکثر فیس بک پر دو مذہبی گروہوں یا فرقوں کے درمیان جب مناظرہ دیکھتا ہوں، تو اس میں ایک گروہ جو ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ آپ کے اکابر نے یہ کہا ہے، لہذا آپ اس سے بڑے نہیں ہیں، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ بھی یہ مانیں گے۔ تو مذہب میں جو ہے وہ شخصیت پرستی ہو سکتی ہے، اکابر پرستی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکابر نے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ عقائد ہے۔ لیکن سائنس میں کسی سائنسدان کے جو پرسنل بیلیفس ہے یا اس کے جو ذاتی عقائد ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، نہ ہی ان کو ویلیو دیتے ہیں تب جب وہ عام مشاہدات کے خلاف ہو، یا ہماری عقل کے خلاف ہو، یا سائنس کے خلاف ہو، یا قوانین فطرت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر
اگر میں آپ کو آئنسٹائن کی مثال دوں تو وہ بھی یقیناً مجھ سے بڑے سائنسدان تھے، لیکن اس کی یہ بات وہ غلط تھی، کوئی بھی اس کو نہیں مانتا، اور وہ کوانٹم انٹینگلمنٹ کی مخالفت تھی۔ یہ ایک فنومینا ہے، ایک مظہر ہے فزکس میں، جس کو آئنسٹائن نہیں مانتے تھے، اور اس کے خلاف ہزاروں ثبوت انہوں نے جمع کیے تھے، لیکن آخر میں سائنس خود کو سچا ثابت کر دیتی ہے، یا قوانین فطرت وہ خود کو سچا ثابت کر دیتی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ آئنسٹائن وہ غلط تھے، اور جو اس کے دوسرے گروہ سائنسدان تھے نیلس بوہر وہ ٹھیک تھے۔ تو اس لحاظ سے ہم آئنسٹائن کی بات کو وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ نے نیوٹن کا ذکر کیا، تو نیوٹن وہ یقیناً بڑے سائنسدان تھے اور بڑے فزسسٹ تھے، میتھمیٹیشین تھے، لیکن اگر وہ معجزات کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا سوال سادہ ہے، قوانین فطرت کے خلاف کیا کوئی فعل ہو سکتا ہے؟ آپ نے عذاب قبر کی مثال دی، تو اسی طرح ہندو مت میں ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے کہ آتما کو تب تک شانتی نہیں ملتی جب تک اس کو اس ڈیڈ باڈی کو جلا نہ دیا جائے، وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ جب ہم ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں تب ہی اس کی آتما کو یا روح کو وہ مکتی یا شانتی مل جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہے، اس طرح دوسرے مذاہب کے الگ نظریات ہوں گے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کوئی ایسا فعل جو قوانین فطرت کے خلاف ہو، جس کو آپ لوگوں کو دکھا سکے، جس کی آپ ویڈیو بنا سکے اور دکھا سکے کہ دیکھیں یہ جنات کے ذریعے ہو گیا، یہ جادوگری کے ذریعے ہو گیا، کیونکہ ہم پرانی واقعات بہت سے سنتے آ رہے ہیں کتابوں میں اور علماء کرام سے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کہ بندہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے۔ تو میرا یہ ڈیمانڈ ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ کوئی پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھا دے کہ بھئی یہ جادوگری سے ہو گیا، کہ کوئی کنڈکٹر ہے وہ انسولیٹر بن گیا، یعنی کہ اس میں کرنٹ نہیں گزر پا رہا، یا کوئی پتھر ہے وہ جو ہے کسی کرامت کے ذریعے سے، کسی جن کے ذریعے سے، کسی جادوگری کے ذریعے سے یا دعا کے عمل سے وہ گریویٹی کے خلاف اوپر اٹھ گیا۔ یہ سمپل سوال ہے اور یہ سادہ مثال ہے اور یہ سادہ تجربہ ہے، جس کو ہم لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں، جن کی ہم ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اور ہم بلکہ یہ ایک انقلاب ہوگا ساری دنیا میں کہ بھئی ایک ایسا کام ہوا ہے جو کہ قوانین فطرت کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی اپنی کلپ میں تقریباً 4-5 جو سوالات کے اور اس میں کچھ مقدمات رکھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اگر کلپ تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے تو تمام ساتھی سن لیں، جزاکم اللہ جی۔ آپ نے کہا کہ یار آپ لوگ جتنے بھی آپ کے مذہبی عقائد ہیں اس پر آپ ایک دوسرے کو گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن سائنس میں ایسا نہیں ہے۔ سائنس میں کسی کے عقائد سے بحث نہیں ہوتی، اگر کسی کا نظریہ صحیح ہوا تو صحیح رہے گا، اگر کسی کا نظریہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب ہم کہتے ہیں آپ کو کہ آپ بھی تو سائنس سے عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہے نا۔ سائنس ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ قوانین فطرت بول رہے ہیں نا۔ آپ نے خود دیکھا ہے زمین چاند ہم سے کتنا دور ہے، آپ نے کبھی ناپا ہے؟ آپ نے کبھی ناپا ہے؟ 3,86,000 کلومیٹر غالباً دور ہے۔ زمین دو قسم کی گردش کر رہی۔ آپ بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سائنس نے جو آج بتایا ہے کہ قوانین فطرت ہے، کشش ثقل کا گریویٹیشن کا نظریہ یہ لوگ پیش کر رہے، کیا یہ تو ایک نظریہ ہے، اس سے آپ عقیدہ کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ میرے سوال کو اگر سمجھے تو میں کہتا ہوں سائنس سے عقیدہ ثابت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب۔ پھر آپ نے کہا کہ سائنس مشاہدات سے بحث کرتا ہے، کس نے کہا ہے مشاہدات سے بحث کرتا ہے؟ سائنس پر بھی آپ ایمان بالغیب رکھتے ہو بھائی۔ ابھی میرا تھوڑا سا فطرت ہے کہ آواز تھوڑی سی اونچی ہو رہی ہے، کچھ ساتھی کہہ رہے کہ آپ غصہ ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرا فطرت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سائنس پر ایمان بالغیب رکھتے ہو، ابھی آپ نیوٹن، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ کے اقوال پر ایمان لاتے ہو، لیکن معجزات
اور کرامات، اس پر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں مثالوں سے آپ کو دکھا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھا دوں گا۔ آپ نے کہا کہ سائنس مشاہدات سے بحث کرتا ہے، نہیں، آپ ایمان بالغیب رکھتے ہو۔ آپ نے کہا کہ تمام سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین تک سورج کی روشنی 8 منٹ 25 سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے، آپ نے کبھی نہ پائے؟ زمین کے جو سمندر ہے، ایک گریویٹیشن کی وجہ سے، چاند کے گریویٹیشن کی وجہ سے اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ جو سورج ان 9 سیاروں کو اپنے گرد کھینچ رہا ہے، ایک گریویٹیشن کی وجہ سے۔ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ اے مادہ ہے نا، مادے میں خصوصیت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ سورج میں حیات کہاں سے آیا ہے کہ زندوں والے کام کر رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سائنس، آپ کہتے ہو کہ سائنس مشاہدات سے بحث کرتے ہیں، نہیں، سائنس کے بارے میں آپ ایمان بالغیب رکھتے ہو۔ کسی بھی سائنسدان دن نہیں ناپا ہے کہ سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اگر کسی نے ناپا ہے تو مجھے دکھا دے، کوئی کتاب کا حوالہ دے، ناسا کا حوالہ دے۔ یہ تو صرف تخمینے لگاتا ہے۔ ابھی تخمینوں کے ذریعے آپ قوانین فطرت سے انکار کرتے ہو اور معجزات اور کرامات سے انکار کر رہے ہو۔ آپ نے کل بھی کہا تھا کہ معجزات ختم ہو چکے ہیں، میں معجزات آپ کو دکھا دوں گا، کرامات بھی آپ کو دکھا دوں گا، آپ مانوں گی، آپ بھی مانو گی انشاءاللہ تعالیٰ جب آخر میں گفتگو ہوگی۔ آپ ایمان بالغیب رکھتے ہو سائنس کے بارے میں، جس طرح ہم مذہب کے بارے میں ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ یار قوانین فطرت کے خلاف کوئی فعل ہو سکتا ہے۔ قوانین فطرت آپ کسے کہتے ہیں؟ قوانین فطرت کو جس نے پیدا کیا ہے، میں آپ سے ایک سوال اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ قوانین فطرت میں کوئی فعل خلاف ہو سکتا ہے، قوانین فطرت کے خلاف، میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، اس کو آپ سوال قاری سے سوال کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ مجھے یاد رہوں۔ قوانین فطرت جس نے بنائے ہیں وہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ لائے؟ اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں۔ اس کا سوال مجھے آپ سے چاہیے، جزاکم اللہ جی۔ پھر آپ نے کہا کہ یار ہندو کا عقیدہ ہے کہ اس روح کو، آتما کو اس وقت نہیں جلاتے جب تک اس کو شانتی نہ ملے۔ میں کہتا ہوں وہ تو خلاف عقل چل رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو عذاب قبر دکھا رہے ہیں۔ میں گروپ میں ویڈیو سینڈ کروں گا کہ ایک بالکل اس میں کوئی بھی عذاب نہیں ہے، لیکن ایک قبر میں مکمل عذاب ہے۔ یہاں ایک قوانین فطرت ہے، تمام جسموں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم عذاب قبر کو دکھا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عذاب قبر دکھا دوں۔ پھر آپ نے کہا کہ معجزات خلاف عادت عام بات کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ معجزات کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو خلاف عادت ہوتے ہیں، خرق عادت ہوتے ہیں نا۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ جس نے بھی، ہمارے رب نے جو قوانین فطرت بنائے ہیں نا، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے، جزاکم اللہ جی۔ اگر ٹاپک کے لحاظ سے میں بات کروں تو مفتی صاحب آپ موضوع کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے مون اور ارتھ کے درمیان، اس طرح ارتھ اور سن کے درمیان جو فاصلہ ہے، یا جو لائٹ ہے وہ 8 منٹ اور 20 سیکنڈز میں ارتھ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، حقائق ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پر اندھا عقیدہ رکھتے ہیں یا آپ نے میجر نہیں کیے ہیں، پیمائش نہیں کیے ہیں۔ تو اس دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ ہیں اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کی پیمائش نہیں کرتا۔ جب بھی سائنسدان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کوئی تجربہ کرتا ہے، وہ کوئی ریزلٹ فائنڈ کرتا ہے، کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، تو یہ اصول ہے کہ وہ اس پیپر کو پبلش کرتا ہے۔ اس پیپر کو دیگر دنیا کے جو سائنسدان ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو حقائق پیش کیے ہیں، انہوں نے جو تجربات کیے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ حقائق ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا انہوں نے جو تجربات کا طریقہ اختیار کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہ دنیا کے لوگوں کو دکھاتا بھی ہے، سائنسدانوں کو، کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ تب جا کر جب سائنسدان متفق ہو جاتے ہیں تب وہ پیپر پبلش ہو جاتا ہے، ریسرچ جو ہے، اور دنیا کے تمام طالب علموں تک پہنچ جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، تانبے میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے۔ تو وہ اس کو میتھمیٹکس کے اصولوں کی بنیاد پر اور تجربات کی بنیاد پر وہ اس کو ثابت کرتے ہیں، سائنسدانوں کو دکھاتے ہیں۔ جب سائنسی کمیونٹی
وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، تب بھی وہ باقی دنیا کو پیش ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے ہمارا یا جو سائنس میں باتیں ہیں وہ کوئی اندھی باتیں نہیں ہے اور نہ ہی اندھی عقائد ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کر اس ان حقائق پر اعتراض کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کا حق ہے۔ اگر آپ کا کوئی اعتراض ہو کہ سن اور ارتھ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ غلط ہے، تو آپ اس کے بارے میں پھر دلائل پیش کریں اور پوری سائنسی کمیونٹی کو بتا دیں، اپنے دلائل پیش کریں، اپنا پیپر آپ کا پبلش ہو جائے گا اور آپ جو ہے ایک عظیم سائنسدان مانے جائیں گے ساری دنیا میں۔ اسی طرح اگر مون اور ارتھ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے اور یہ صرف عقیدہ ہے آپ لوگوں کا اور اصل پیمائش یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور دلائل بھی دے سکتے ہیں کبھی آپ نے جو بات پیش کی ہے، جو دعویٰ کیا ہے اس میں یہ غلطیاں ہیں، یا جو ہماری زمین ہے وہ مختلف حرکات کرتی ہے تو اس کا پتہ آپ نے کیسے لگا لیا؟ یہ تو آپ اس کے مخالف دلائل پیش کرے ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، تو اگر وہ قابل فہم ہو اور وہ ماننے کے قابل ہو تو آپ میرے خیال میں مفتی صاحب دنیا کے عظیم سائنسدان وہ مانے جائیں گے۔ لیکن یہ باتیں موضوع سے ہٹ کر ہے، میرا سوال سیدھا سادہ ہے۔ آپ نے کہا قوانین فطرت کے خلاف افعال ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مبہم جو باتیں ہیں، جو ویڈیوز ہے تو وہ ان کو الگ رکھیں۔ آپ اس طرح کریں کہ کوئی پیر صاحب کو بلا لے، کوئی نیک بندہ ہو، کوئی جادوگر ہو جو جادو کرتا ہو، اور یا کوئی جن وغیرہ بلا سکتا ہو، عامل ہو، یا جس کی وہ دعا قبول ہوتی ہو، تو آپ ان کو بلا لیں، ساری دنیا کو دکھا دے آپ کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے قانونی فطرت، اور ایک پتھر ان سے اٹھا لے جادوگری کے ذریعے سے، کرامت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے۔ یہ ایک سمپل تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو عذاب قبر ہے وہ ہمارے عقائد اور کیا ہے، ایمان ہے، تو اس سے ہٹ کر میں ایک ایسا تجربہ وہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، تو یہ بھی پاسبل ہوگا کہ پتھر وہ خود بخود گریویٹی کے خلاف اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، گریویٹی کا نام ہی ہم نہیں لیں گے، بس یہ قانون ہے کہ پتھر نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو گریویٹی کہیں یا کوئی اور نام دے، عربی میں نام دے، اردو میں نام دے، جو بھی نام دے یا نام بھی نہیں دے، آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر وہ نیچے گرتا ہے، تو کوئی کرامت کے ذریعے یا کسی جن کے ذریعے آپ اس کو زمین سے اٹھا دیں، بس یہ سمپل تجربہ ہے، اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور عقائد سے بھی تعلق نہیں ہے، تو یہ سمپل تجربہ ہے، اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو، یا کوئی اور بندہ دکھا سکتا ہے پوری دنیا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی، آپ نے کہا کہ سائنس حقائق ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ سائنس حقائق ہے؟ سائنس تو نظریات ہے۔ میں اسٹیفن ہاکنگ کے اقوال آپ کو پیش کروں گا کہ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہم کب تک تیوریاں بدلتے رہیں گے۔ یہ تو ایک نظریہ ہے، آپ نے اسے حقائق بنا دیا۔ آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات نہیں دیے۔ میں نے کہا کہ جس رب نے قوانین فطرت بنائے ہیں اس پر قادر ہے یا وہ نہیں ہے، اس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا ہے۔ آپ سائنس کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے چند سوالات ابھی پوچھوں گا، اور بھی آپ کے پاس اس کی کوئی جوابات نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ سائنسدان تجربہ کرتا ہے تو لوگ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں دکھا دینا کہ آپ تو قوانین فطرت کو مانتے ہیں، چلو اس گروپ کے سامنے یہ بیان کر دے کہ کس سائنسدان نے سورج اور زمین کا فاصلہ ناپا ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں، کس سائنسدان نے خود دیکھا ہے فضا میں جا کر کہ زمین دو قسم کی گردش کر رہی ہے، ہمیں دکھا دے۔ یہ تو آپ نظریات کے پیچھے بس ایک سائنسدان ایک نظریہ پیش کر رہا ہے دوسرا، اور آپ اس کو مانتے ہیں، آپ نے اس سے قرآن بنا دیا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ سائنسدان اندھے نہیں ہے۔ میں کہتے ہو سائنسدان اندھے بھی ہے اور بہرے بھی ہے۔ سائنسدان اندھے اور بہرے دونوں ہے، اور سائنس سے عقائد آپ ثابت کر رہے ہو تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ تو نظریات ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ
سائنس میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ سائنس بہہ رہا ہے، اگر کسی کی نظر 3% کام کر رہی ہو، آپ تمام ساتھی برا نہ مانے، میں نے جو اندھا اور بہرا کہا ہے نا، اس کے بارے میں میرے پاس دلائل موجود ہے۔ آپ کہو گے کہ دلائل آپ کے پاس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی 3% نظر صحیح ہو، وہ اندھا ہوگا، شمار ہوگا یا نہیں؟ ابھی تک سائنسدانوں نے اور سائنس کے پاس 5% معلومات ہے یا 3%، اس وجہ سے میں اس کو اندھا بھی کہہ رہا ہوں اور بہرا بھی کہہ رہا ہوں۔ ابھی تک 5% سے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ پھر اور اسی طرح سائنس ابھی تک اتنا قابل نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ سائنس ابھی تک اتنا قابل نہیں ہوا ہے کہ وہ قوانین کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر دے۔ چلو مجھے آپ کسی بھی سائنسدان کا ایک حوالہ دے دو کہ اس نے کہا ہو، قاری سے بے اعتراض نوٹ کر لے، آپ مجھے کسی بھی سائنسدان کا حوالہ دے دو کہ اس نے کہا ہو کہ قوانین فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں آپ کے ساتھ اس کا قول مانوں گا۔ کسی بھی سائنسدان کا قول آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ یار آپ دعویٰ پیش کر دیں، مجھے آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ پیش کر دیں میں کہ آپ زمین کے بارے میں کیا کہتے ہو، سورج کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جواب یہ ہے کہ سائنس تو نظریہ کو کہتے ہیں، نظریہ کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی غلط۔ سائنس سے عقیدہ ثابت یہ صحیح نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہو کہ قوانین فطرت، ابھی سائنسدان کہتے ہیں کہ قوانین فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو ایک سائنسدان کے اقوال تو ہمیں پیش کر دو۔ کیا جس سائنسدان نے جو نظریہ پیش کیا ہے کہ سورج اور چاند اور زمین کا فاصلہ کسی نے نہ پائے، اس کی اپنی وضاحت میں نے کر دی، اور ہم تو سائنسدان اگر ہو بھی تو میرے نظریے سے ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ اگر میں ایک نظریہ پیش کر دوں، آپ کو حق حاصل ہے کہ میرے ساتھ اختلاف کر دے۔ سائنسدانوں سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہو، لیکن عقائد میں اختلاف نہیں ہو سکتی۔ میں نے بنیادی سوال آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوانین فطرت پر قادر ہے یا نہیں، اس کی وضاحت آپ مجھے کر دیں۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ یار سائنس قوانین فطرت کو نہیں مانتے، سائنس تو بہت سی اسلامی عقائد کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کو اس کا جواب بھی مجھے چاہیے، کیونکہ سائنسدان 7 آسمانوں کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ 7 آسمان موجود ہے، آپ مجھے اس کا کیا جواب دو گے؟ سائنسدان 7 زمینوں کو نہیں مانتے، ابھی آپ اس کا مجھے کیا جواب دو گے؟ آپ نے مجھے اس گروپ کے سامنے آپ نے ہمیں سوالات کرنے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یار عذاب قبر کے بارے میں نے آپ کو بتا دی۔ میں اب سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ انسان کے قوانین تمام انسانوں کے لیے ایک جیسے ہونے ضروری ہے۔ ہم جو شہید کے جسم کو دیکھتے ہیں نا، 100 سال کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد کو 1000 سال کے بعد کھولا گیا، ابھی تک وہ زندہ تھا۔ اسی طرح پشاور میں رحمان بابا، عبد الرحمان بابا موجود ہے، اس کا جسد خاکی کھولا گیا، وہ سلامت تھا۔ ابھی یہ جو کرامت موجود ہے نا، کوئی ہے ابھی اگر کوئی کسی ممی کو، اب آپ کہو گے کہ یار یہ تو ابھی بھی فرعون کا جسم بھی موجود ہے، وہ کسی نے محفوظ کیا ہے، اس پر مسالہ جات لگائے ہیں، لیکن محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمان بابا کے جسم پر بھی کسی نے بھی کیمیکل نہیں لگایا۔ یہ کس نے یہاں محفوظ کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ سے جتنے بھی سوالات پوچھے ہیں اس کے جوابات مجھے دے دے، جزاک اللہ جی۔ ایک کلپ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، تمام ساتھی سن لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اگر آپ میرا پہلا میسج پڑھیں تو اس میں نہ عقائد کا ذکر ہے، نہ سائنس کا ذکر ہے، نہ سائنسدانوں کا ذکر ہے، نہ سورج کا ذکر ہے، نہ زمین کا ذکر ہے، یعنی ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کس طرح پیمائش ہوئے ہیں، ان کی پیمائش ہوئی ہے، نہ 7 آسمانوں اور نہ 7 زمینوں جو قرآن میں کیا ذکر ہے اور سائنس میں کیا ذکر ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا میرے میسج میں وہ ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ ہی ہے کہ موضوع کو آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں، اور ان کے سوالات کے جوابات بالکل موجود ہیں۔ ہمارے عربی کے جو استاد تھے وہ فرماتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے سائنس چونکہ نہیں پڑھی، اس لیے وہ سائنس پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی میرے خیال میں یہ مطالعہ نہیں کیا ہے کہ انسان نے یا سائنسدانوں نے زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے، یا جو روشنی کی رفتار ہے، یا جو زمین کی حرکات ہے، یا زمین اور چاند کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہ کس طرح ان کی پیمائش کی ہے۔ میرے خیال میں کبھی آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کی ہے، تو اس لیے آپ ایسے سوالات کر رہے ہیں۔
لیکن میں دوبارہ بلکہ تیسری اور پانچویں بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ میرا سمپل سوال ہے کہ قوانین فطرت میں کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ دوسرے سائنسدان مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ الگ لوگ ہیں۔ ہم اور آپ آپس میں مخاطب ہے، اور آپ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پھر کہیں گے تو دوسرے دن یا دوسرے بحث میں آپ کو پھر سائنسدانوں کا حوالہ بھی دوں گا، اور ان کے جو اقوال ہیں کہ قوانین فطرت کے خلاف یا کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو وہ الگ موضوع ہے۔ میں نے سمپل سوال پوچھا ہے، قوانین فطرت کے خلاف کوئی فعل اس کائنات میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے مبہم جو مثالیں ہیں وہ پیش کی ہیں کہ قبر میں بندہ وہ محفوظ ہوتا ہے اور ان کو بیکٹیریاز نہیں کھاتی، تو یہی وجہ ہے۔ تو یہ آپ نے وہ بیان کی ہے کہ یہ ایک فطرت کے خلاف چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جوابات بھی موجود ہیں، لیکن یہ مبہم ہے اور میں اس کا جواب بھی دے دوں گا اگر وہ، کیونکہ بحث سے وہ الگ ہے، تو اس لیے میں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ پھر بحث بہت لمبی ہو جائے گی اور میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت سمپل کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قوانین فطرت کے خلاف کام ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، تو ہمیں دکھا دیں۔ اور یہ سمپل فعل ہے، اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہوگا، کوئی مبہم بات نہیں ہوگی کہ کافر وہ جو ہے یا گنہگار وہ تحلیل ہوتا ہے اور جو نیک بندے وہ تحلیل نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے، بیکٹیریا ان کو کیوں نہیں کھاتی؟ تو یہ ایک مبہم سی بات ہے، بلکہ مبہم نہیں ہے، اس کے جوابات موجود ہیں کہ وہ جو زمین اور جو سوئل ہے اس میں جو کیمیکلس ہے ان کی وجہ سے وہ بیکٹیریا یا مائکرو آرگینزمس نہیں پائے جاتے، اس لیے وہ تحلیل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ پھر اور بحث چل جائے گی کہ بھائی شہداء یہ نہیں ہوتے، شہداء وہ نہیں ہوتے، تو میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ سمپل کویشچن ہے، قوانین فطرت کے خلاف فعل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ دکھا دیں کسی دم درود، کسی کرامت کے ذریعے، کسی دعا کے ذریعے۔ یہ تو میں نے سمپل مثال پیش کیا نا۔ اگر آپ کے کوئی دوسرا فعل ہو سکتا ہے تو یہ فعل بھی ہو سکتا ہے، بھائی ممکن ہے، جادوگری کے ذریعے ممکن ہے، کرامت کے ذریعے ممکن ہے، یا دعا کے ذریعے ممکن ہے۔ یہی چیزیں ہیں نا، وسائل ہے جس کے ذریعے آپ کوئی جو خلاف فطرت ہے وہ کام سر انجام دیں گے۔ تو آپ ایک پتھر کو اٹھا دینا وہ پریکٹیکلی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمپل بھی ہے، اس کا عقائد سے بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس سے کیوں وہ جو ہے انحراف کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی، میں بھی آپ کو سمپل مثالیں دے رہا ہوں نا کہ سائنس، آپ سائنسدانوں کی اقوال پر گفتگو کر رہے ہو اور سائنس سے آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہو، تو میں آپ سے سائنس کے ذریعے میں نے کچھ سوالات پوچھے، ابھی تک آپ نے ایک جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ قوانین فطرت پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ سب کے سامنے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ قوانین فطرت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، آپ نے سائنس کو آگے پیچھے کر رہے ہو تو آپ کہتے ہو کہ آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے، آپ نے ریسرچ نہیں کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریسرچ نہیں کی ہے، آپ نے تو ریسرچ کی ہے، آپ تو نیوٹن سے بھی بڑا سائنسدان ہونا۔ ابھی ہمیں دکھا دے کہ کس سائنسدان نے کہا ہے کہ سورج اور زمین کا فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، چلو ہمیں دکھا دینا، کسی سائنسدان کا قول پیش کر دے اس گروپ کے سامنے، ہم مان جائیں گے، بالکل مانیں گے۔ ابھی آپ نے صرف نظریات لوگوں سے لیے ہیں کہ سائنسدان کہتا ہے، آپ نے کبھی سائنسدان کا نام بھی سنا نہیں ہوگا۔ ہم تو اس میں نہیں پڑھتے نا، لیکن آپ نے تو ریسرچ کی ہے نا، وہ ریسرچ ہمیں دکھا دے کہ کس سائنسدان نے خود مشاہدہ کیا ہے اور اس نے دیکھا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سائنسدانوں کی باتیں نہ کریں، آپ خود اس میں پھنس جاؤ گے۔ کس سائنسدان نے ساتوں زمینوں کا اقرار کیا ہے؟ کس سائنسدانوں نے ساتوں آسمانوں کا اقرار کیا ہے؟ سائنس تو ابھی تک
اس سے عاجز ہے۔ اسی طرح قوانین فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، ایک کس سائنسدان نے کہا ہے، اس کی وضاحت آپ کر دینا۔ یہ سوالات میں نے آپ سے پوچھے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ قوانین فطرت کے خلاف کام ہو سکتا ہے۔ بالکل قوانین فطرت کے خلاف کام، نیوٹن جیسا سائنسدان اس کا وہ قائل ہے اس کا۔ میں نے شہید کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے کہا کہ اس کی جسم خراب نہیں ہوتی، ایک مبہم مسئلہ ہے، مبہم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو آؤ اپنے مردے اور ہمارے مردے دیکھو، وہاں پر قوانین فطرت کیوں کام نہیں کر رہا؟ مسلمان کا جسم، شہید کا جسم کیوں خراب نہیں ہو رہا؟ قوانین فطرت، زمین کا کام جس کے لیے زمین بنی ہے، ایک عام جسم، کافر کا جسم، گناہگار کا جسم وہ خراب ہوتا ہے، اور ایک مسلمان، ایک شہید کا جسم کیوں خراب نہیں ہوتا؟ اس میں بیکٹیریا کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے کہا کہ کافروں کے جسم میں بیکٹیریا ہوتی ہے۔ تو قوانین فطرت میں اس زمین کو کس نے پابند کیا ہے کہ شہید کے جسم نے آپ نے کیڑے نہیں پڑنے، پیغمبر کے جسم میں کیڑے نہیں پڑنے؟ اس زمین کو کس نے پابند کیا ہے؟ قوانین فطرت میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میں سمپل سوال پوچھ رہا ہوں، میں بھی آپ سے سمپل سوالات کر رہا ہوں نا۔ ابھی تک تو میں سائنس کو اندھا بھی کہہ رہا ہوں، بہرا بھی کہہ رہا ہوں، میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ سائنسدانوں کے پاس 3% معلومات ہے، ایک شخص 3% معلومات رکھتا ہے، وہ اندھوں میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح سائنسدان ابھی تک اس نہج پر نہیں پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ قوانین فطرت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہے ہو۔ میں نے آپ سے سمپل سوال آپ سے پوچھے کہ کیا اللہ بھی قوانین فطرت پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب مجھے دے دینا۔ آپ کو اس کا جواب قرآن سے میں دے رہا ہوں، اس کے جواب اگر آپ مجھے دے ہاں یا نہ میں کہ اللہ قوانین فطرت پر قادر ہے یا نہیں ہے، آپ کا سوال وہاں خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ آپ سائنس کو پھر قوانین میں تبدیلی آپ کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتی، نیوٹن کہتا ہے کہ قوانین فطرت میں تبدیلی ہوتی ہے، اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ قوانین فطرت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ شاندار ماضی اس کا دیکھو، اس کا کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی میرے سامنے ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اسٹیفن ہاکنگ خود کہتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ ایک مکمل تفصیل ذکر کرتا ہے قوانین آخر آئے کہاں سے ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، اگر آپ کہو گی کہ میں انشاءاللہ تعالی اس گروپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل پیش کروں گا کہ قوانین فطرت میں تبدیلی ہوتے ہیں نہیں، میں اس کا عبارت آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نیوٹن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کائنات میں دخل اندازی کی پوری قدرت رکھتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے۔ وہی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نیوٹن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کائنات میں دخل اندازی کی پوری قدرت اس کے بعد اگلا کائناتی مظہر یہ مکمل تفصیل بیان کر رہا ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب شاندار ڈیزائن کتاب ہے اس کا، اسٹیفن ہاکنگ، صفحہ نمبر 57 پر اس نے خود وضاحت کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قوانین فطرت میں تبدیلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ مومن، مسلمان اور شہید کا جسم خراب کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ مبہم مسئلہ ہے اور میں اس میں نہیں پڑھتا، یہ قوانین فطرت ہے۔ زمین کو کس نے پابند کیا ہے کہ اس شہید کے جسم میں کیڑے نہیں پڑنے؟ یہ قوانین فطرت ہے نا۔ زمین کا کام ہے کیا ہے کہ تمام اجسام کو ایک جیسا سلوک کر دے۔ ابھی ایک کے لیے خصوصیات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ قوانین فطرت میں تبدیلی ہوتی ہے بھائی جان۔ مفتی صاحب میرا نیٹ چونکہ سلو ہے تو آپ کا میسیج وہ آ چکا ہوتا ہے، لیکن میں ریسیو نہیں کر پاتا اس کو، تو اور یا میں جب میسیج کرتا ہوں تو وہ سینڈ کرنے میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے۔ مفتی صاحب آپ نے جتنے بھی سائنسدانوں پر اعتراضات کیے، جو سوالات کیے، اور یا سورج کے درمیان اور زمین کے درمیان فاصلہ، آپ نے کہا کہ سائنسدان نے ناپا ہے، کس طرح ناپا ہے؟ سورج تو بہت قریب ستارہ ہے زمین کے، میں آپ کو سورج کیا جو دیگر ستارے ہیں یا کہکشائیں ہیں ان کے اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کریکٹلی جو ہے وہ اس کو ہم ناپ سکتے ہیں، انسان اس قابل ہو چکا ہے۔ طریقہ اس کا کیا ہے وہ الگ موضوع ہے۔ فی الحال میں موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، اور فی الحال ان کو بھول جائے۔ آپ نے جو اعتراضات کیے سائنس پر، میں اس کو فی الحال میں صحیح مان لیتا ہوں، چلے سائنسدانوں
غلط تھے، یہ تھے وہ تھے، ختم ہو گیا وہ بات۔ ہاں، آپ نے کہا کہ جس ذات نے قوانین فطرت کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس کو بدلنے پر قادر ہے؟ یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ ہاں قادر ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو تبدیل کر رہا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ وہ قادر ہے یا نہیں ہے وہ الگ سوال ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ وہ قادر ہے، وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، یا دوسرا بندہ کہے گا کہ وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ خدا کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، تو وہ الگ بحث ہے۔ لیکن کیا وہ تبدیل کرنے کی اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ میرا سوال ہے۔ قوانین فطرت کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے کہ میں نے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 20 گز وہ چھلانگ لگائی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ گز اور یہ میدان، 20 گز ناپ لے اور یہ چھلانگ لگا لے۔ آپ نے شہداء کی مثال دی اور اس کے ذریعے اپنے دعوے کا دفاع کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو سمپل اگزامپل میں نے آپ کو دیا، تو اگر وہ قوانین فطرت کے خلاف ہو سکتا ہے تو یہ پتھر کیوں نہیں اٹھ سکتا، جس کی ہم ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، جو سیٹسفیکٹری ہے ہمارے لیے، یعنی کہ قابل اطمینان ہے ہمارے لیے، اور گریوٹی کے خلاف اٹھ سکتا ہے۔ اب کوئی دم وغیرہ، کوئی کرامت، کوئی جادوگری وغیرہ، یا کوئی بندہ ماہر ہو اس میں، اس کے ذریعے آپ کسی کنڈکٹر سے انسولیٹر بنا دے، تو یہ میں مثالیں وہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتے، وہ ہو سکتا ہے جس کو آپ قوانین فطرت کے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ شہداء جو ہوتے ہیں یا کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ سلامت رہتی ہیں، جس کو میں نہیں مانتا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ قوانین فطرت کے خلاف ہے، چلو وہ خلاف ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، بندہ اوپر کیوں نہیں اڑ سکتا، جس طرح وہ کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ لوگ اڑتے تھے یا پانیوں پر چلتے تھے۔ ابھی یہ دکھا دینا، یہی میرا سوال ہے کہ ابھی دکھا دیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کوئی دم درود کے ذریعے دکھا دے ہمیں۔ وہ جو شہداء والا معاملہ ہے وہ اس کو الگ رکھ دے، ٹھیک ہے، وہ مبہم ہے ہمارے حوالے سے، وہ اس کی جو وجوہات ہے وہ موجود ہے، لیکن اس پر پھر دوبارہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ میں جو مثال دے رہا ہوں اس پر کوئی بھی ہمارا اختلاف نہیں ہوگا، آپ ان کو اٹھا دیں، ٹھیک ہے، کسی ذریعے سے اس پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ سمپل مثال ہے اور یہ بہت ظاہر سی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کامیاب ہوا آپ کو مدعا پر لانے کے لیے، اتنی میں نے مثالیں پیش کر دی۔ ابھی آپ نے جو مدعا رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سے آپ کو بالکل عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوانین فطرت پر قادر ہے، تو میں نے آپ کو پہلی بھی وضاحت کی، اس کی دوبارہ رپلائی تھوڑی سی کروں گا کہ قوانین فطرت، زمین کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ آپ نے مردے کو کھانا ہے، مردے کے جسم کو ختم کرنا ہے، شہید کے لیے قوانین فطرت کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ قوانین فطرت تبدیل کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے۔ قوانین فطرت اللہ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے، اگر قوانین فطرت اللہ کے حکم کے تابع ہے تو پھر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پانی کس چیز سے بنتا ہے؟ آکسیجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنتے ہیں غالباً، لیکن حدیبیہ کے مقام پر قاری صاحب نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اللہ کے محبوب کی انگلیوں سے پانی برآمد ہو رہا تھا۔ ابھی اللہ نے یہاں قوانین فطرت کیسے تبدیل کر دیا؟ قوانین فطرت اللہ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو میں نے احادیث سے آپ کو سمجھا دی۔ ابھی میں بائبل کی طرف آتا ہوں اور اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب سے میں آپ کو قول پیش کر رہا ہوں۔ وہی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ نے لکھے ہے، مثال کے طور پر بائبل میں یوشع بن نون کے متعلق ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ سورج اور چاند کچھ عرصے کے لیے اپنے مداروں میں گردش موقوف کر دے، تاکہ کنعان میں جو ایک ملک ہے اس میں ایک قبائل رہتے تھے جس کے ساتھ یوشع بن نوح علیہ السلام جنگ کر رہا تھا، جہاد کر رہا تھا،
کہ ہمارے لیے کچھ اضافی وقت مل سکے، تو سورج تقریباً 1 روز تک اپنی جگہ ساکت رہا۔ ابھی بائبل میں بھی موجود ہے کہ سورج قوانین فطرت میں تبدیلی ہو رہا ہے، اسٹیفن ہاکنگ بھی کہہ رہا ہے، اس کا قائل نیوٹن بھی ہے، اور میں نے اسلام سے بھی آپ کو سمجھا دی کہ بالکل اللہ تعالیٰ جس طرح قوانین فطرت پر قابض ہے، اس طرح قدرت رکھتا ہے، اس کے حکم کی پابند بھی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکالا۔ اے معجزہ، اے قوانین فطرت میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی جواب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش آپ کو جواب دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اس گروپ کی کچھ اصول ہے اور کچھ ضوابط ہے نا۔ ابھی ہم نے 2 موضوعات پر گفتگو کی، ایک قوانین فطرت پر اور ایک عورتوں اور مردوں کے حج میں جو حجر اسود میں موجود ایک جگہ موجود ہونا، ان پر پہلا جو مجلس ہوا، جو وہ ساتھی اعتراضات اور جوابات کر رہا تھا، ساتھیوں نے بخاری شریف بھی اس کو سامنے پیش کر دی، میں نے الحمدللہ عقلی اور نقلی دونوں جوابات دیے، لیکن وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا تو ہمارے ضوابط اور اصول یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے، اس کے ساتھ مکالمہ اور ڈیبیٹ کریں گے۔ اگر وہ شخص اس کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ یہاں پر سوال کرے، پھر ہم جواب دیں، پھر وہ دوسرا جواب سوال کرے، پھر جواب دے۔ نہیں، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہم اس سے سوالات کریں گے، اس کو بھی چاہیے کہ ہمارے سوالاتوں کے جوابات دیتے جائیں۔ تو برائے مہربانی اس اصول کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جب بھی کل کوئی سوال کرے گا، جب ہم اس کو جواب دیں گے اور وہ جواب سے مطمئن نہ ہوا، دوسرا سوال داغا، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ مناظرے کے لیے آیا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ یہ اصول ہے گروپ کے لیے، اور تمام ساتھی سن لیں۔ جزاک اللہ جی۔